واقع کربلا جو کہ شروع ہے واقع کربلا کی قسط نمبر 32 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 33 کا آغاز کریں گے۔ لشکروں کی مجموعی تعداد، ایک قول کے مطابق مخالف لشکر کی تعداد 17,000 اور ایک روایت کے مطابق 32,000 تھی، جبکہ صحیح تر روایات یہ ہیں کہ لشکر یزید کی تعداد 22,000 سواروں اور پیادوں پر مشتمل تھی، جو شام اور کوفہ سے اس معرکہ میں موجود تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام کے خدام کی تعداد ایک روایت کے مطابق 82 اور ایک روایت کے مطابق 72 تھی، اور آپ کے علاوہ 30 سوار اور 40 پیادہ تھے، اور بہت سے رسائل جن میں اس مقتل کی داستان مرقوم ہے۔ ان جنگ کرنے والوں اور جنگ کی کیفیت کی تفصیل مذکور نہیں ہے، اور محض اس کے نام اور شعر پر اکتفا کیا گیا ہے، جبکہ اس کم تر ملا حسین واز کاشفی نے بہت زیادہ تلاش و جستجو کی، یہاں تک کہ ان واقعات کی تفاصیل کو خیر الکلام کے طریق پر ان اوراق میں تحریر کیا، چونکہ ہر ایک مبارز کی رجز جو اس نے پڑھی تھی اس سے فارسی زبان میں فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ سخن منقطع کر دیے اور یہاں نقل نہیں کیے، مگر وہاں نقل کیا گیا ہے جہاں ان کی ضرورت تھی، اور وہ اشعار جن کا ترجمہ ان رجزوں سے قدامہ کے کلام میں پایا جاتا ہے اور اس وقت کے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق نہیں، اس پر بھی احاطہ نہیں کیا، مگر وہ جس کا تحریر کرنا بے فائدہ نہیں تھا اسے نقل کر دیا ہے۔ حضرت اور بارگاہ امام میں روایت آئی ہے کہ جب جنگ کی صفیں تیار ہو گئی تو دونوں طرف میدان میں نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں کہ جنگ میں پہل کون کرتا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی کی اس بات کو یاد کر رکھا ہے کہ جب تک مخالف جنگ کی ابتدا نہ کرے اس کے ساتھ جنگ نہ کی جائے۔ لشکر کوفہ کی پہلی صف میں حر بن یزید کھڑا تھا۔ جب اس نے اس حال کا مشاہدہ کیا تو اپنا گھوڑا ابن سعد کے پاس لے گیا اور کہا، اے ابن سعد، کیا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں، اس جنگ میں بہت سے جسم بے سر ہو جائیں گے۔ حر نے کہا، کل قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ابن سعد نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا تو حر میدان کی طرف لوٹ آیا، مگر اس کے اعضاء پر لرزہ طاری تھا اور دل دھڑک رہا تھا، چنانچہ جو شخص اس کے پہلو میں تھا وہ اس کے دل کی دھڑکن سن رہا تھا۔ حر کی قوم سے مہاجر بن اوس اور ایک روایت کے مطابق اس کے بھائی مصعب بن یزید نے کہا، میں نے تجھے کسی معرکہ میں اس قدر خوف زدہ نہیں دیکھا، تو مشہور بہادر اور جنگجو لوگوں میں سے ہے، اور جب بھی کوفہ کے بہادروں اور تلوار چلانے والوں کا ذکر ہوتا ہے تیرا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے، اور تجھے سب پر ترجیح دی جاتی ہے، تیرے جسم کا لرزنا اور دل کا دھڑکنا کس وجہ سے ہے؟ حور نے کہا، اے بھائی، میں ڈرتا نہیں ہوں، مگر میرے نفس نے مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان اختیار دیا ہے اور سوچتا ہوں کس طرف جاؤں۔ پھر اچانک اس نے جگر خراش چیخ مار کر کہا، اے بھائی، بشارت ہو، میرے نفس نے بہشت کو اختیار کر لیا ہے، اور گھوڑے کو چابک لگا کر امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور گھوڑے سے اتر کر آپ کی رکاب کو بوسہ دیا اور امام کے گھوڑے کی سموں پر منہ رکھ کر عرض کی، اے ابن رسول اللہ، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیں گے، بلکہ میرا خیال تھا کہ یہ مہم صلح پر منتجہ ہوگی۔ اب ان کی سرکشی اور بغاوت ظاہر ہو گئی تو میں آپ کی خدمت اقدس میں لوٹ آیا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی اور میرا عذر و گناہ شرف قبولیت حاصل کر لے گا؟ امام علی مقام علیہ السلام نے گھوڑے پر سے ہی اپنا ہاتھ مبارک حر کے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا، اے حر، بندہ گناہ کرنے کے بعد جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر استغفار کرتا ہے اور اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول ہونے کی امید ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، تو اپنے جس جرم کی نسبت میری طرف کرتا ہے میں اسے ناکردہ قرار دیتا ہوں، اور جو خطا اس سے اس وقت تک واقع ہوئی اس سے درگزر کرتا ہوں۔ بہادر بن اور جنگ میں دل کو مضبوط رکھ، کیونکہ آج بازار سعادت کا دن ہے اور یہ میدان جلوہ گاہ اہل شہادت ہے۔ اور اپنے دل کو امام حسین علیہ السلام کی محبت سے فراوانی دے کر میدان میں پہنچا اور گھوڑے کی جولانیاں دکھانے لگا۔ جب اس کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا کہ حر نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی ہے
اور اپنے ہاتھ سے آل ابا کی محبت کا دامن پکڑ لیا ہے، تو اس نے اپنے گھوڑے کو مہمیز لگائی اور امام عالی مقام علیہ السلام کے لشکر کی طرف مڑ گیا۔ ابن سعد کے لشکر نے گمان کیا کہ مصعب اپنے بھائی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گیا ہے، مگر اس نے میدان میں پہنچ کر کہا، اے برادر، آپ نے خضر راہ بن کر مجھے عذاب کی ظلمت سے نکالا اور آب حیات کی معرفت کے چشمہ پر پہنچا دیا۔ میں نے آپ کی موافقت اختیار کر لی ہے اور مخالفین سے بیزار ہو گیا ہوں۔ کل قیامت کو ہم ایک دوسرے کے گواہ ہوں گے اور امام عالی مقام علیہ السلام کی شفاعت سے مل کر حصہ لیں گے۔ اور اسے ساتھ لے کر امام مظلوم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام صورتحال آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اسے گلے لگایا اور حر کے ساتھ اس کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی۔ امام اسماعیل کے مقتل میں روایت ہے کہ حر جب امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، اے ابن رسول اللہ، میں نے رات کو خواب میں اپنے باپ کی زیارت کی تو اس نے میرے پاس آ کر کہا، اے حر، ان دنوں کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا، امام علی مقام علیہ السلام کے راستے کی ناکہ بندی کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے باپ نے چیختے ہوئے کہا، اے بیٹے، تجھ پر افسوس، تجھے رسول خدا کے بیٹے سے کیا کام؟ اگر تو جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو جا اور ان کے ساتھ جنگ کر، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور پروردگار عالم کی رضا کا خواہاں ہے اور جنت کے باغات و محلات جاودانی کی طلب رکھتا ہے تو جا کر ان کے دشمنوں سے جنگ کر۔ اب آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے جاؤں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، تو ہمارا مہمان ہے، صبر کر تاکہ دوسرا آدمی میدان میں جائے۔ حضرت حر نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، پہلا شخص جو آپ کے ساتھ جھگڑنے آیا تھا میں تھا، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کی پہل بھی میرے حصے میں آئے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اسے اجازت عطا فرما دی۔ حر مرد دلاور اور بہادر شخص تھا، میدان جنگ میں اسے 1000 سوار کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور وہ ابن زیاد کا سپہ سالار تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو برق جہندہ کی طرح دوڑاتا ہوا میدان میں آیا اور رجز کہتے ہوئے اپنے مقابلے کی دعوت دی۔ ابو المفاخر رازی نے اس کی رجز کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، منم شیر دل حر مردم ربائے، کمر بستہ پیش ولی خدائے، منم شیر و شمشیر براں بدست کے دارد بر شیر و شمیر بائے۔ جب ابن سعد نے حر کو میدان میں دیکھا تو اس کے دل پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر اس نے ایک مشہور عربی جوان صفوان بن حنظلہ کو بلا کر کہا، حر کے پاس جا کر نرمی اور نصیحت کے ساتھ اسے میری طرف واپس لے کر آ، اگر وہ تیری بات نہ مانے تو شمشیر آبدار سے اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ صفوان تمام تیاری اور زیبائش کے ساتھ حر کے سامنے آیا اور کہا، تو ایک عقل مند اور بہادر شخص ہے اور بہادر جنگجو آدمی کو مناسب نہیں کہ وہ یزید سے رخ موڑ کر حسین کی طرف کر لے۔ حر نے کہا، اے صفوان، تیری قلم بندی اور دانائی کی پیش نظر تیری یہ بات کتنی عجیب ہے۔ یزید ناپاک اور ظالم و فاسق شخص ہے اور امام علی مقام علیہ السلام پاک اور پاک زادے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کی تزویج بہشت میں ہوئی تھی، جبرائیل امین ان کا جھولا جھلاتے تھے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے باغ کی خوشبو کہتے تھے۔ صفوان نے کہا، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ بھی جانتا ہوں، مگر دولت اور مال اور جاہ یزید کے ساتھ ہے اور ہم سپاہی لوگ ہیں، ہم مرتبہ منصب چاہتے ہیں، تقوی و طہارت ہمارے کس کام آئے گا؟ حر نے کہا، اے خاکسار، تو حق کا جانتے ہوئے اسے چھپاتا ہے اور بظاہر میٹھا مگر دھوکے کا جان لیوا شربت نوش کرتا ہے۔ صفوان نے غضبناک ہو کر حر کے سینے پر نیزہ مارا تو حر نے اس کے نیزے کی وار کو اپنے نیزے پر روکا اور بہادری کے ساتھ اس کے نیزے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اسی غصے میں نیزے کی نوک اس کے سینے پر ماری تو نیزہ اس کی پشت سے 1 گز پار ہو گیا۔ پھر اسی نیزے پر زور دیتے ہوئے اسے گھوڑے کی ذہن سے نیچے گرا دیا اور اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ جب دونوں لشکروں نے صفوان کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تو شور مچانے لگے۔ صفوان کے 3 بھائی تھے، وہ اپنے بھائی کے قتل ہونے پر غضبناک ہو گئے اور تینوں نے بیک وقت حضرت حر پر حملہ کر دیا۔ حضرت حر نے نعرہ لگایا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو یاد کرتے ہوئے ایک کو کمر سے پکڑا اور ذہن سے اٹھا کر زمین پر دے مارا، جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ دوسرے کے سر پر تلوار ماری جو اس کے سینے تک اترتی چلی گئی۔ تیسرا بھاگ نکلا تو حضرت حر نے اس کا پیچھا کر کے اس کی پشت پر تیر مارا، جس کی نوک اس کے سینہ کے پار نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ
حضرت حر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔